شیخ مدینہ یونیورسٹی سے جب آپ واپس آئے تو یہ کس سن کی بات ہے، کس سن میں آئے، اور پھر آ کے آپ نے سب سے پہلے کس میدان کو چنا، دعوت و تبلیغ کے میدان کو یا تدریس کے میدان کو؟ 94 میں وہاں سے آیا تھا. وہاں پہ کچھ لوگ زیادہ سال رہنے کی ٹیکنیک استعمال کرتے تھے، ایسے خام خواہ فیل ہو جانا تاکہ سال زیادہ لگ جائیں. لیکن مجھے یہاں پہ جو نظر آ رہا تھا دعوت کا کام چل رہا تھا اس زمانے میں، تو مجھے نہیں لگا کہ میں وہاں زیادہ رہوں. حتیٰ کہ میرا داخلہ ہوا تھا ثانوی میں. انہوں نے کہا ثانوی پڑھو پھر آپ کالج پڑھنا. تو وہاں پہ ادارہ 2 ٹائم کھلتا تھا رش کی وجہ سے. تو فرسٹ ٹائم والے نے مجھے کہا ثانوی میں پڑھنا ہے. میں نے کہا یار میں نے کلیہ میں پڑھنا ہے. کہتا نہیں، کہتا پھر ایسا کرو آپ نا ثانیہ ثانوی میں چلے جاؤ. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو اگر ضرور ثانوی میں پڑھانا تو آخری سال میں دے دو تو ایک سند اور ہو جائے گی. تو اس نے کہا بالکل نہیں، ثانیہ ثانوی میں ملے گا، یہ رہا پیپر لے جاؤ، نہیں تو گھر چلے جاؤ ادھر سے. ہاں یہ سعودیہ کی بات ہے. ہاں. تو میں نے اپنے ساتھ سینئر طالب علم کو لیا اور جا کر کے دوسرے وقت جو ایک اور بیٹھتے تھے ادارے میں تو ان سے بات کی. تو ان کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ ثانوی کا جھگڑا ہے کوئی. ان کو کہا جی نیا طالب علم آیا کالج میں جانا چاہ رہا ہے، داخلہ دو. نے دے دیا. تو پھر میں کالج میں بیٹھ گیا. تو 4 سال ہی میں نے بی ایس سی وہاں کیا، واپس آ گیا. 94 میں واپس آ گیا تھا. اور یہاں آ کر یہاں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی دعوت کے کام بھی اور تدریب کے تربیت کے کام بھی سب چل رہے تھے. وہ دور تو ایک زرخیز تھا نا اس حوالے سے، تو بڑے مواقع تھے. مواقع تو وہی مجھے کھینچ رہے تھے یہاں پہ، اور کچھ لوگ بھی کھینچ رہے تھے کہ یہاں کرنے کا کام بہت ہے، جلدی آ جاؤ. تو اللہ کے فضل سے جو اللہ نے توفیق دی، دعوت کا کام بھی کیا، تعلیم کا بھی کیا، پڑھاتا بھی رہا. شاید جیسے ہی مدینہ یونیورسٹی سے طلباء پاکستان میں فاضل ہو کے آتے ہیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ مدنی کا لاحقہ لگا لیتے ہیں. تو آپ نے طیبی کا جو ہے نا وہ تخلص اپنے ساتھ اٹیچ کیا، اس کی کیا کوئی خاص وجہ؟ تخلص نہیں، یہ نسبت ہے. جیسے لاہوری، جیسے فیصل آبادی، تو یہ نسبت ہوتی ہے. تو یہ کہاں کی نسبت ہے؟ یہ طیبہ مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا طیبہ، صحیح یہ طیبہ ہے. تو کسی کی نہیں سوچ ادھر گئی، مجھے نے اللہ نے سمجھا دیا. تو شاید تاریخ میں پہلا ہی ہوں جس نے یہ نسبت اختیار کی ہے میرے علم میں، اللہ عالم. تو آپ نے ادھر آ کے یہ نسبت اختیار کی یا جیسے ہی پڑھنے گئے اور ادھر جا کے؟ آخری سالوں میں ایسا کر لیا تھا. تو شیخ ادھر جب واپس آئے تو آپ سب سے پہلے پھر کس ادارے میں گئے؟ آپ یہاں واپس آئے تو حافظ عبدالسلام رحمہ اللہ کے ادارے میں میں پڑھانے لگ گیا. 3 سال، ہاں 3 سال وہاں پڑھا. تو پھر مجھے کراچی میں جامع دراسات کا مدیر بنا دیا گیا. تو وہاں پر میں 14 سال رہا. ہاں 14 سال کا ایک پیک جو عرصہ ہے. ہاں بالکل. ہاں تو وہ وہاں پہ اللہ نے جو توفیق دی، خطبات بھی مسجد میں ہی، نمازیں بھی مسجد میں پڑھاتا تھا اور طالب علموں کی خدمت بھی کرتا تھا. اور ادھر ادھر باہر درس دروس بھی چلتے تھے سندھ میں، دور دراز بھی، تھر پارکر تک بھی، ادھر ادھر وہاں بھی جاتا تھا الحمدللہ. پھر کچھ شوق تھا مسجدیں بنوانے کا، تو کچھ تنظیمیں جو عربوں کی تنظیمیں اس زمانے میں مسجدیں بنواتی تھی، تو ان سے رابطہ کر کے میں نے وہاں کافی سارا یہ کام بھی کیا اللہ کے فضل سے. تو شیخ آپ جب 14 سال کے بعد پنجاب میں آئے تو پنجاب کا میدان اور سندھ کا میدان کیا آپس میں آپ نے ان کا جب موازنہ کرے تو مختلف پایا؟ ادھر کیسے مواقع ہیں اور ادھر پنجاب میں کیسے مواقع ہیں؟ سندھ میں جہالت زیادہ ہے یہاں کی نسبت. تو وہاں پر جب اندھیرا زیادہ ہو تو روشنی زیادہ معلوم ہوتی ہے، نمایاں زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ پروٹوکول بھی زیادہ ہوتا تھا سارا کچھ ہی، کیونکہ وہ وہاں پہ قلت ہے. اگر وہاں پورے بندے ہوں تو یہاں سے کیوں بھیجنے پڑے. وہاں پہ اکثر علماء ادھر ادھر سے گئے ہوئے ہیں، اکثر علماء ایسے ہی ہے. چند ایک کے علاوہ کراچی کے اپنے چند ایک ہی ہوں گے جو خاص طور سے ہماری جماعت کے ہیں. مولانا ارشد صاحب ہیں وزیر آبادی، تو وزیر آباد سے ہیں. مولانا یوسف قصوری ہیں تو وہ قصور سے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک مولانا محمد حسین بلتی صاحب ہیں، وہ تو بلتستان سے ہیں. تو مولانا خلیل لکھوی
حافظ اللہ الجمیع وہ یہاں سے ہیں. تو اس طریقے سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ وہاں کے نہیں ہیں، وہاں پہ تشنگی زیادہ ہے. تو یہ علماء انہوں نے ہجرتیں کی، جا کر وہاں دعوت کا تعلیم کا کام کیا ہے. تو وہاں پر نا تھوڑا دنیا پرستی زیادہ ہے. حتیٰ کہ اداروں میں بھی آپ دیکھیں گے نا تو کراچی کے لڑکے کم ہوں گے، سندھ کے ہوں گے. حتیٰ کہ آپ کے ادھر کے پہاڑوں کے ادھر کے ہوں گے، کراچی میں پڑھنے گئے ہوئے، اور اپنے کراچی کے وہاں کے طالب علم بہت کم ہوتے ہیں. بلکہ گلگت بلتستان سے ادھر بہت زیادہ طلباء جاتے ہیں، کشمیر سے جاتے ہیں. بالکل جاتے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، رزق ان کا ادھر لکھا ہوا ہاں، ہے. لیکن وہ علاقائی جو لوگ ہیں نا ان کی رغبت کم ہے، کم رغبت رکھتے ہیں.